بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان کے دن قریب ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹ اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ ٹائم کم رہ گیا ہے اور امتحان قریب ہے اور سلیبس زیادہ رہتا ہے، اور ہم ایسا کیا کام کریں، ایسی کون سی ٹرک یوز کریں کہ کم وقت کے اندر ہم اس سلیبس کو کور کر لیں اور امتحان اچھے ہو جائیں اور ہم اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں۔ دیکھیے، دو طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ پہلی طرح کے اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ ویل ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، جن کو اپنے گول اور ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے نمبر لینے ہیں، اتنی پرسنٹیج لینی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اینڈ پہ نہیں پڑھتے، وہ ڈے ون سے انہوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ ٹیچر کے لیکچر کو سنتے ہیں، ٹیچر کے لیکچر کو سننے کے بعد وہ گھر آ کے اس کو پریپیئر کرتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹیسٹ دیتے ہیں، اور پورا سال اس کے اوپر محنت کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر پابند رہتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ جا کے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ان کو کوئی سلیبس کور کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی ٹیسٹ کی پریپریشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ ایزیلی انجوائے کرتے ہوئے اپنے اس کلاس میں سے اچھے نمبروں کے ساتھ پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، جو کہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی ہے، کہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پورا سال ضائع کر دیتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ جا کے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور 1 مہینہ یا 2 مہینے پڑھتے ہیں، اور اس میں ان کا سٹریس لیول ہائی ہو چکا ہوتا ہے، کوئی لرننگ نہیں ہوئی ہوتی، ایک کوشچن ادھر سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا، دوستوں سے رائے لی، اور کرا کے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ڈنگ ڈپاؤ کام کر کے وہ اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ آج ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے جو سارا سال پڑھتا ہے اور اس کا ایک ڈیپ نالج ہوتا ہے۔ اب جس بچے کا ڈیپ نالج ہوتا ہے، جب وہ اگلی کلاس میں جاتا ہے، اگلی کلاس اس کو مشکل نہیں لگتی۔ بڑے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ایک کلاس سے اگلی کلاس میں جاتے ہیں، وہ کلاس ان کو مشکل لگتی ہے۔ وہ مشکل کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ اس کلاس میں ان کی جو لرننگ ہونی چاہیے تھی، جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، جو ان کے بیسک نالج کلیئر ہونے چاہیے تھے، بیسک کنسیپٹ، وہ نہیں ہو پاتے اور وہ جمپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اور لہٰذا اسے آگے کرتے کرتے بیس بالکل ویک ہوتی ہے اور وہ آگے ان کی کوئی رینج نہیں ہوتی بہت زیادہ آگے جانے کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی وجہ سے فرض کریں کہ آپ پورا سال نہیں پڑھ سکے، آپ کے پاس 1-2 مہینے اور آپ امتحان پاس کرنا چاہیں، تو آپ ایسا کیا کریں؟ دیکھیں، اگر ایک مزدور ہے، اس کے پاس پورا دن ہے اور پورے دن میں کہا جائے کہ تم نے اس دیوار کو چڑھانا ہے، تو وہ ایزیلی تھوڑا تھوڑا کام کرتے کرتے شام تک کام کر لے گا۔ لیکن ایک مزدور، اس کو دن کے 2 بجے کہا جائے کہ شام کو 4 بجے تک یہ کام تم نے سارا مکمل کرنا ہے اور پوری دیوار چڑھانی ہے، وہ نہیں چڑھا پائے گا، وہ تھوڑا سا کام کر لے گا، باقی رہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو اسٹوڈنٹ جو سارا سال نہیں پڑھ سکے، 6-7 سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ سارا سلیبس کور کر لیں، وہ سارا سلیبس کور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتا دیتا ہوں، وہ ٹیکنیک کا نام ہے دی ریورس اسٹڈی میتھڈ، کہ اگر آپ کے پاس اب ٹائم کم ہے، آپ ساری بک نہیں یاد کر سکتے، آپ سارا سلیبس بھی کور نہیں کر سکتے، آپ نے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تیاری کرنی ہے، آپ نے وہ کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، وہ ٹاپک یاد کرنے ہیں جو ایگزامز میں آتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ ایگزام میں کون سے سوال آتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا کریں، 5 سال کے جو آپ کا ریلیونٹ بورڈ ہے، اس بورڈ کے ماڈل پیپرز آپ دیکھیں۔ کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو لے لیں، آپ ان کی وہ دیکھیں کہ کون کون سے کوشچن امپورٹنٹ ہیں، وہ جا کے پھر آپ اس کے ساتھ بک کے ساتھ ٹیلی کریں، ان کے اوپر نشان لگا لیں اور آپ ان کو پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پرانا ایک ٹیچر ہوتا ہے، دیکھیں اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بورڈ میں کس طرح کے سوال آتے ہیں، سوال میں کیا چینجز ہیں، کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کون سی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، کن چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کے اوپر زیادہ محنت اور پریکٹس کرنی ہے، زیادہ اٹیمپٹ کہاں سے کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ایک ٹیچر کو، ایک گائیڈر کو پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ پہلا سٹیپ میں نے بتایا کہ آپ بورڈ کے جو 5 سال کے ماڈل پیپرز ہیں وہ آپ لے لیں، وہاں سے تیاری کریں۔ دوسرا، جو ٹیچرز ہیں، آپ ٹیچر کی ہیلپ لیں، ٹیچر کی ہیلپ لیں اور ٹیچر سے آپ کریں۔ اور یاد کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، 2-3 طریقے میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں۔ ایک SQ3R ہے، وہ آپ میری ویڈیو میں کسی میں دیکھ لیں، آپ جسٹ لکھیں گے SQ3R، وہ آ جائے گا۔ دوسرا ہے ایکٹیو ریکال۔ ایکٹیو ریکال یہ بڑی ایک زبردست اور شاندار ٹیکنیک ہے یاد کرنے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے
کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو پڑھتے ہیں، اس کو ریڈ کریں، 2-3 بار ریڈ کریں، اس کے بعد آپ کیا کریں، اس کے جو مشکل ورڈ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، پھر کیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں، آپ اتنا آسان سمجھائیں جیسے آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، اور آسان ورڈنگ میں سمجھائیں۔ اگر آپ کو وہ سمجھانے میں مشکل آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ابھی وہ ٹاپک پریپیئر نہیں ہوا۔ اگر دیکھیں اینڈ پہ ہیں تو آپ سارا یاد نہیں کر سکتے، نہ بک کی ورڈنگ یاد کر سکتے ہیں، آپ جسٹ کنسیپٹ لیں اور اس کنسیپٹ کو کیا کریں، اپنی ورڈنگ کے اندر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں۔